تھوڑا آگے کے تشریف لائیں حضرات، پیچھے بیٹھیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو آسانی ہو. آپ حضرات بھی تھوڑا آگے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشری للمسلمین. صلوات. مل کے بآواز بلند درود بھیج دے محمد والے محمد. بآواز بلند درود بھیجے محمد والے محمد. حضرات گرامی قدر، سامعین محترم، سورہ مبارکہ نحل کی آیت کریمہ کے ذیل میں ہم نے پچھلی تقریروں میں یہ بیان کیا کہ پروردگار عالم کوئی زمانہ اور کوئی دور اللہ نے ایسا نہیں چھوڑا کہ جب کوئی نہ کوئی اس کی طرف سے ہدایت کرنے والا امت تک نہ آیا ہو. کوئی زمانہ، کوئی دور اٹھا کے دیکھ لیں آپ، ایسا نہیں ملے گا آپ کو جس میں انسانیت رہنما کے بغیر رہ جائے. جیسا کہ میں اسی اشرے کی تقریر میں اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کر کے گزرا ہوں کہ توحید جو ہے وہ کائنات کا مرکز ہے. پچھلی تقریروں میں نے یہ وضاحت کی تھی اس جملے کی. تو اب دیکھیں، وہ اللہ جو پوری کائنات کا سینٹر ہے، مرکز ہے، اس اللہ نے کائنات کے نظام کو کس طریقے سے چلایا، کس طریقے سے اس کائنات کے نظام کی بنیاد رکھی. خود قرآن میں ارشاد فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کائنات کی ہر چیز اور ہر شے کو 2 کے عدد پر تقسیم کر دیا. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہم نے اس کائنات کی ہر شے کو 2 پر تقسیم کر دیا. اب دیکھیں علی والو، کیا کمال کی آیت ہے لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. یہ ہم نے کائنات کو 2 پہ تقسیم کیا تاکہ تم غور کرو، کائنات میں فکر کرو،
کائنات میں تدبر کرو، تفکر کرو، غور و فکر سے کام لو. تو اب کائنات کی ہر شے دو پر تقسیم ہو گئی. اب کتنی عجیب بات ہے، اگر ہم اس آیت کی روشنی میں اپنی اس زمین کو دیکھیں جس پر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، تو زمین یا اجالی ہے یا اندھیری ہے. توجہ ہے سننے والوں کی؟ بھائی میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ تو اللہ کا اصول ہے نا، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہم نے پوری کائنات کو دو کے عدد پر تقسیم کر دیا. اب دیکھیں میرے سامنے بڑے محترم سننے والے بیٹھے ہیں، بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں. اب ذرا اس نظام کو دیکھتے چلیں. زمین پر دیکھیں، زمین یا اندھیری ہے یا اجالی ہے. زمین یا خشکی ہے یا تری ہے. دو کا عدد دیکھا آپ نے؟ زمین یا خشکی ہے یا تری ہے، زمین یا اندھیری ہے یا اجالی ہے، زمین یا میدان ہے یا پہاڑ ہے. دو کے عدد پر پوری کائنات تقسیم ہو رہی ہے. تو اب کائنات کی ہر شے دو پر تقسیم ہو گئی. اور اب پھر پروردگار نے ارشاد فرمایا هو الذی مد الارض وجعل فیہا رواسیا ونہرا ومن کل الثمرات جعل فیہا زوجین اثنین ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. ہم نے، اللہ کہہ رہا ہے، ہم نے ہر نباتات کو دو کے عدد پر تقسیم کر دیا. من کل الثمرات خلق فیہا زوجین اثنین. ہم نے ثمرات، پھلوں میں، نباتات میں ہر چیز کے جوڑے بنائے. تو اب دیکھو یہ دو کا عدد کتنا کمال کا ہے. کائنات کا ہر نظام دو پر تقسیم ہو جائے. قرآن ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، توجہ رکھنا. نباتات یعنی پودے، پھل پھول دو کے عدد پر تقسیم ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. اور اب وہ نباتات کی منزل تھی. اور اب انسان جب دنیا میں آیا تو دو آنکھیں لے کر آیا، دو کان لے کر آیا، دو نتنے لے کر آیا، دو ہونٹ لے کر آیا، دو ہاتھ لے کر آیا، دو کلائیاں لے کر آیا، دو پاؤں لے کر آیا. پوری کائنات کا نظام دو پر تقسیم ہو گیا. نباتات دو پر تقسیم، جمادات دو پر تقسیم. انسان جب دنیا میں آیا تو چار آنکھیں لے کر نہیں آیا، دو آنکھیں لے کر آیا، دو کان لے کر آیا، دو ہاتھ لے کر آیا، دو پاؤں لے کر آیا، سونگنے کے لیے دو نتنے لے کر آیا. دو پر تقسیم ہو گیا نا. اور اب مقام نبوت فَإِذَا جَاءَ قرآن فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. جب نوح کے زمانے میں طوفان آیا تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے نوح کو کہا کہ کشتی میں جانور کا جوڑا سوار کراؤ. دیکھا آپ نے اس دو کے عدد کو؟ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. جب نوح کا طوفان آیا تو ہم نے نوح سے کہا کہ جانوروں کا جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کرو. تو اب انسان بھی دو پر تقسیم ہو جائے، جمادات دو پر تقسیم ہو جائیں، کائنات کا نظام دو پر تقسیم ہو جائے. اگر نوح کشتی میں جانور کو سوار کرے تو وہ بھی جوڑے کی صورت میں یعنی دو کی صورت میں آئے، ٹھیک ہے نا. اور اب عبادت کے لیے اللہ نے کتنے خلق کیے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. توجہ ہے سننے والوں کی؟ عبادت کے لیے کتنے خلق کیے؟ دو. جمادات دو پہ تقسیم، نباتات دو پہ تقسیم. حیوان جب کشتی میں سوار ہو تو دو کی صورت میں آئے. انسان دنیا میں آئے، آنکھیں دو لے کر آئے، کان دو لے کر آئے، ہاتھ دو لے کر آئے، کلائیاں دو لے کر آئے، پاؤں دو لے کر آئے. عبادت کے لیے جب اللہ خلق کرے، کسی نتیجے تک لے جانا چاہ رہا ہوں، ذرا بیدار ہو کے سنیے میرے جملوں کو. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے دو کو عبادت کے لیے خلق کیا. یا انسان خلق ہوا یا جن خلق ہوا، ٹھیک ہے نا. تو اب دو پر پورا نظام تقسیم ہو گیا. جب نوح نے کہا کہ کشتی میں جانوروں کو سوار کراؤ جوڑے کی صورت میں،
تو اب جانور دو کی صورت میں کشتی میں سوار ہو. اور اب میں پوچھ رہا ہوں سارے سننے والوں سے, نجات نہ تنہا کشتی میں نہ تنہا نوح سے. توجہ فرمائیے گا جملے کے اوپر. نجات نہ تنہا نوح سے نہ کشتی سے, دو ہوں تو نجات ملے. بھائی ذرا بلند ترین صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. یہ مائک کیوں خراب رہتا ہے روزانہ؟ مائک تیز کروائیں, اس کو تیز کروائیں, تیز کروا کے رکھیں اس کو. بات پہنچی سننے والوں تک؟ بھائی کائنات کا نظام دو پہ تقسیم میں تھوڑی کہہ رہا ہوں, یہ تو قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہیں. سورہ نجم میں دیکھیں, سورہ رات میں دیکھیں, مختلف آیتیں اللہ کی کہہ رہی ہیں کہ ہم نے کائنات کا نظام دو پر تقسیم کر دیا. تو اب جوڑا سوار ہو دو کی صورت میں کشتی نوح میں, نجات نہ تنہا کشتی میں نہ تنہا نوح سے, دو ہوں تو نجات ملے گی. عبادت کے لیے دو پیدا ہو, ٹھیک ہے نا. اور اب اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر سورہ حج کے اندر کہ ہم نے انسان کو دو زندگیاں دی اور دو موت دی. زندگی بھی دو ہے, موت بھی دو ہے, کان بھی دو ہیں, آنکھیں بھی دو ہیں, ہاتھ بھی دو ہیں, پاؤں بھی دو ہیں, کلائیاں بھی دو ہیں, نتھرے بھی دو ہیں. دو پر تقسیم ہو گئی نا. تو پروردگار تو نے پورے کائنات کے نظام کو دو پر تقسیم کر دیا. تو اب آغاز انسان پیدا ہو عبادت کے لیے, جن پیدا ہو عبادت کے لیے, دو پیدا ہو عبادت کے لیے. تو پروردگار انجام کیا ہو؟ کہنے لگا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. انجام بھی دو کا دو ہوگا, ایک فرقہ جنت کی طرف چلے گا, دوسرا جہنم میں چلے گا. بلند ترین صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. بآواز بلند درود بھیجیے محمد والے محمد پر. پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود بھیجے محمد والے محمد پر. توجہ ہے سننے والوں کی. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر, جنت میں ایک فرقہ جائے گا, دوسرا سعیر جہنم کی طرف جائے گا. تو آغاز بھی دو ہے, انجام بھی دو ہے. بس توجہ چاہ رہا ہوں سارے سننے والوں کی. اب آیتیں نہیں پڑھوں گا, یہ جو اللہ کا پیغام ہے وہ پیغام دے کے آگے بڑھوں گا. فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ہم نے عبادت کے لیے دو کو پیدا کیا, ہم نے نباتات کے جوڑے بنائے دو. ہم نے نوح سے کہا فسلک فیہا من کل زوجین اثنین, سوار کراؤ جوڑا جانوروں کا دو کی صورت میں. نجات نہ تنہا کشتی میں نہ تنہا نوح سے, دو ہو تو نجات ملے گی. تو پروردگار نے دو پر پورے کائنات کے نظام کو چلا دیا. اب میں ہاتھ جوڑ کر پوچھوں اپنے اللہ سے کہ پروردگار تو نے پورے کائنات کا نظام دو پر چلایا, تیرا کوئی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا, تو آخر اس میں راز کیا تھا, اس میں مصلحت کیا تھی؟ تو مصلحت یہ تھی کہ وہ اللہ ہے ایک. اگر مقابلے پر ایک ہی ایک آتا رہے تو توحید مشکوک ہو جائے. علی والا ذرا بیدار ہو کے سنو جملوں کو. بھائی اللہ ایک ہے نا, پچھلی گفتگو اگر ذہن میں ہو تو بتا کر رہا ہوں, اللہ ایک ہے. اب اگر مقابلے پر مخلوقات ایک ہی ایک آتی رہے تو توحید مشکوک ہو جائے. تو اس نے طے کیا کہ میں اب جو چیز بناؤں گا وہ دو کے نظام پر اسے جاری کر دوں گا. لیکن عجیب بات ہے, وہ اللہ جس نے دو کے اوپر پوری کائنات کا نظام چلا دیا, اس نے جب نور بنایا تو ایک بنایا. بھائی وہ روایت ذہنوں میں ہے نا, ہم آل محمد کا ایک نور تھا, ہم ایک نور کی صورت میں عرش کے پاس تسبیح کر رہے تھے. ہماری تسبیح کو دیکھ کر ملائکہ نے تسبیح کی, ہمارے تسبیح کو دیکھ کر ملائکہ نے ہم سے تسبیح سیکھی. تو پروردگار جب بناتا ہے تو دو بناتا ہے, لیکن جب اس نے نور بنایا تو ایک بنایا. پروردگار تیری توحید مشکوک ہو جائے گی. تو نے نور بنایا, ایک بنایا, کہنے لگا گھبراؤ نہیں, جعلہ نصفین, اس نور کو توڑ کے دو بناؤں گا, ایک کو محمد بناؤں گا, دوسرے کو علی بناؤں گا. مولا آپ کو شاد و آباد رکھے. توجہ چاہ رہا ہوں سارے سننے والے بیدار ہیں میرے محترم سننے والے. ہم نے کائنات کے نظام کو دو پر تقسیم کر دیا,
دو پر، گھبراؤ نہیں. اس نے نور بنایا، ایک بنایا، پھر کہنے لگا جعلہ نصفین، اس نور کو توڑ کر نصف نصف کروں گا. ایک کو محمد بناؤں گا، روایت ہے نا، دوسرے کو علی بناؤں گا. تو عالم نور سے محمد الگ ہوئے، علی الگ ہوئے، اور اب دونوں زمین پر آئے. اور آنے کے بعد میرے نبی کی بڑی مشہور و معروف روایت، انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے ایک نہیں دو باپ ہیں. میں اور علی اس امت کے ایک باپ نہیں ہے. بھئی انسان کا ایک باپ ہوتا ہے نا، لیکن میرا نبی کہہ رہا ہے کہ اس امت کے دو باپ ہیں. اب دو کا نظام دیکھو، انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے، بولو بھئی میرے ساتھ، تھک تو نہیں گیا حضرات؟ بس توجہ فرمائے جملوں کے اوپر. انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے ایک نہیں دو باپ ہے. اور اب میرے رسول نے کہا اگر انکار کر سکتے ہو تو کر دو. میرے نبی نے کہا کہ اگر گناہگار باپ، توجہ، اگر گناہگار باپ ناراض ہو کر ڈانٹ کر اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دے تو اس گھر سے بھی گیا. توجہ فرما جملوں کے اوپر، میرے نبی کی حدیث ہے. میرے نبی کہتا ہے علی والو کہ اگر گناہگار باپ مجھ اور آپ جیسا اگر ناراض ہو کر اپنے بیٹے کو گھر سے نکال دے کہ نکل جاؤ، تو وہ بیٹا اس دنیا سے بھی گیا، جنت سے بھی گیا. تو گناہگار باپ کی طاقت یہ ہے کہ اگر وہ ناراض ہو کر نکال دے تو جنت نصیب نہیں ہوگی. تو اگر معصوم باپ کسی کو گھر سے نکال دے، معصوم باپ، توجہ ہے، بھائی میرے نبی نے کہا ہے جملہ، انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے ایک نہیں دو باپ ہیں. اچھا نبی کے بارے میں تو سب قبول کر لیں گے، لیکن علی کے بارے میں کوئی فضیلت حلق سے بڑی مشکل سے اترتی ہے نا. علی کے چاہنے والے بس مجھے جملہ کہنے دینا. نبی کے بارے میں تو سب مان لیں گے، انا و علی ابوا ہذہ الامہ. کتنی روایتیں پڑھو، انا دار الحکمت و علی بابھا، انا دار الہدی و علی بابھا، انا دار الحکمت و علی بابھا، انا دار الجنت، میں حکمت کا گھر، میں حکمت کا گھر، میں جنت کا گھر، علی اس کا دروازہ، علی اس کا دروازہ. تو علی کے بارے میں بڑی مشکل سے فضیلت حلق سے اترتی ہے. اب میں ایک آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں، ان مثل عیسیٰ عند اللہ، سورہ آل عمران 3 سورہ، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب. عیسائی آئے اور کہنے لگے محمد کے پاس، میرے نبی کے پاس، کہ آپ کا عقیدہ عیسیٰ کے بارے میں کیا ہے؟ کہنے لگے وہ تو اللہ کے نبی ہیں. کہنے لگے ہم تو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. عیسائی کہہ رہے ہیں میرے نبی کے پاس آ کر آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کہا ہم عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں اللہ کا، جو عقیدہ ہے مسلمانوں کا. کہنے کہ ہم اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. آیت آ گئی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال ہے. آدم کے تو نہ باپ تھا نہ ماں تھی. بھئی آیت ہے، لاجیکل آیت ہے بڑی. آدم کے تو نہ باپ تھا نہ ماں تھی، تو عیسیٰ کے فقط باپ نہیں تھا، اس کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو. عیسیٰ کے تو فقط باپ نہیں تھا، آدم کے تو نہ ماں تھی نہ باپ تھی، اس کو کیوں نہیں مانتے؟ دلیل آ گئی نا، دلیل آ گئی. بس مجھے اب جملہ مکمل کرنے دو، تقریر کو میں طویل نہیں کروں گا، اس لیے کہ مائک بھی خراب ہے، میرا گلا بھی خراب ہے. لیکن جتنے معروضات آج کی حد تک پہنچ سکے پوری بیداری چاہوں گا سننے والوں کی، تاکہ یہ جتنے سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں یہ پیغام میرا لیتے ہوئے جائے آج کے مجلس کا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم خلقہ من تراب. عیسیٰ کی مثال، توجہ، اللہ کے نزدیک آدم کی مثال ہے. خلقہ من تراب، آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، تراب سے پیدا کیا. اور اب پھر قرآن نے آواز دی، من آیاتہ ان خلقکم من تراب. اللہ کی نشانی یہ ہے کہ اس نے ساری انسانیت کو تراب سے پیدا کیا. تو آدم تراب سے، نوح تراب سے، ابراہیم تراب سے، میں تراب سے، تم تراب سے. تو کیا آپ بھی ابو تراب کے باپ ہونے سے انکار کرو گے؟ اب بھی علی کے باپ ہونے سے جو ہے
بھائی اب بھی انکار کرو گے؟ میں تو آیتیں پڑھ رہا ہوں علی کے چاہنے والوں کے سامنے. من آیات ہی ان خلقکم من تراب، ساری انسانیت کو اللہ نے تراب سے پیدا کیا. آدم تراب سے، ابراہیم تراب سے، موسیٰ تراب سے، تو اب علی ہے ابو تراب. انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی دونوں اس امت کے باپ ہیں. بس توجہ چاہ رہا ہوں سارے محترم سننے والوں کی. جعلہ نصفین، نور کو 2 ٹکڑے کیے. میرے نبی نے کہا انا و علی من نور واحد، میں اور علی 2 نہیں 1 نور سے ہیں. میں اور علی 1 نور سے ہیں. توجہ ہے سننے والوں کی؟ بس توجہ چاہ رہا ہوں سارے سننے والوں کی. مقام توحید پہ کچھ جملے عرض کرنے تھے مجھے، وہ میں نے کر دیے. اب میں علی کے چاہنے والوں کو اپنے مولا علی کا پیغام دینا چاہ رہا ہوں. ان کی فضیلت میں جو آیات ہے، روایت ہے، وہ پڑھنا چاہ رہا ہوں. تو اب میرا مولا علی کائنات کا افضل الانبیاء، آدم سے خاتم تک جتنے بھی انبیاء آئے، محمد تو افضل الانبیاء ہے نا، اور علی محمد کا وصی ہے، پہلا امام ہے ہمارا. نبوت تو ختم ہو گئی محمد کے اوپر، لیکن اب ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. دیکھو آدم نبی ہے، سب پر ایمان ہے یا نہیں؟ سب کا ایمان ہے نا. نوح پر ایمان ہے ہمارا، ابراہیم پر ایمان ہمارا، موسیٰ پہ ایمان ہمارا، عیسیٰ پہ ایمان ہمارا، محمد پر ایمان ہمارا. سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے. سارے نبی کیوں آئے؟ توحید کا پیغام دینے. پچھلی تقریروں کو مربوط کر رہا ہوں. سارے نبی آئے توحید کا پیغام دینے کے لیے. اچھا تو اب ہر نبی اپنے زمانے کی دلیل ہے اللہ کے وجود پر. میرے جملے میں توجہ فرمائیے گا میں نے کیا کہا. ہر نبی اپنے زمانے کی دلیل ہے اللہ کے وجود پر. وفی، عربی کا شعر ہے، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. کائنات کی ہر شے جو بھی اللہ کے وجود کی دلیل بن جائے وہ اللہ کی آیت. میں نے بس آسان کر دیا بڑا سننے والوں کو. یہ پیغام پہنچا علی کے چاہنے والوں تو میں پیغام دے کر آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. کائنات کی ہر شے اللہ کی آیت ہے. آپ کو انکار ہے اس بات سے؟ نہیں ہے نا. جو چیز آیت یعنی نشانی، جو چیز اللہ کے وجود کی دلیل بن جائے اسے عربی میں کہتے ہیں آیت. تو اب رات آئے آیت ہے، سورج نکلے آیت ہے، چاند نکلے آیت ہے. بھائی آیت کو دیکھو، اللہ کے وجود کو پہچانو. ہر چیز اللہ کے وجود کی دلیل ہے، آیت ہے. لیکن میں ایک جملہ کروں، دیکھو اتنی مرتبہ یہ راتیں جو بھی رات آئی ہوئی ہے نا، اتنی مرتبہ، سینکڑوں ہزاروں مرتبہ یہ رات ہمارے سروں سے گزر جاتی ہے. ہوتا ہے نا. آپ صبح آفس جاتے ہیں، نہ معلوم کتنی مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ آپ سورج کو نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں. پھر جب شام کو گھر واپس آتے ہیں تو آپ چاند کو نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں. مجھے انکار نہیں ہے، چاند بھی آیت ہے، توجہ، سورج بھی آیت ہے. لیکن اتنی مرتبہ ہم نے سورج کو نکلتے دیکھا کہ اب وہ آیت نہ رہا، عادت بن گیا. توجہ فرمائیے جملے کے اوپر. بھائی بیدار ہے سننے والے؟ میں تقریباً میں نے کہا طویل نہیں کروں گا، 25-30 منٹ کی زحمت ہے. اگر آپ بولتے رہیں گے تو میں پڑھ لوں گا 2-4 جملے آسانی کے ساتھ. ہر چیز اللہ کے وجود کی دلیل ہے، آیت ہے. لیکن اتنی مرتبہ روزانہ آفس جاتے ہوئے آپ نے سورج کو نکلتے دیکھا، گھر پلٹتے ہوئے چاند کو نکلتے دیکھا، کیا وہ آیت نہ رہا، عادت بن گیا؟ تو مجھے جملہ کہنے دو کہ بھائی آیت میں اور عادت میں فرق یہ ہے کہ سورج کا نکلنا عادت ہے، علی کا ڈوبے ہوئے کو بچا دینا آیت ہے. توجہ ہے؟ یہ فرق سمجھ میں آیا؟ یہ فرق سمجھ میں آیا سننے والوں تک؟ قبلہ تشریف لائیں ذرا بلند ترین سلوات بھیجیں محمد والے محمد پر. بس میں علی کے چاہنے والوں کی خدمت میں ذرا سا یہ پیغام دیتا ہوا آگے بڑھ جاؤں. بھائی مجھے انکار نہیں ہے، چاند بھی آیت ہے، توجہ، سورج بھی آیت ہے. لیکن اتنی مرتبہ رات بھی آیت، دن بھی آیت. لیکن اتنی مرتبہ سروں سے یہ رات گزر رہی ہے کہ اب یہ آیت نہیں رہی، عادت بن گئی. یہ چاند کا نکلنا آیت نہ رہا، عادت بن گیا. تو اب آیت اور عادت کا فرق سمجھ میں آیا. سورج کا نکلنا عادت ہے، علی کا ڈوبے ہوئے کو پلٹا دینا آیت ہے. چاند کا نکلنا عادت ہے، نبی کا چاند کو شک کر دینا آیت ہے. ارے بھائی ٹڈیوں کا پیدا ہونا عادت ہے، اور اگر قوم موسیٰ پر آ جائے تو آیت
آیت ہے ماں باپ سے پیدا ہونا یہ عادت ہے، عیسیٰ کا بن باپ کے پیدا ہونا یہ آیت ہے، عیسیٰ کا بن باپ کے پیدا ہونا یہ آیت ہے۔ تو مجھے کہنے دو علی والو، پرندوں کا ہواؤں میں اڑنا عادت ہے، اور اگر ابرہہ کے لشکر پہ آ جائے تو یہ آیت ہے۔ تو اب مجھے جملہ کہنے دو کہ پرندوں کا ہوا میں اڑنا یہ عادت ہے، اگر ابرہہ کے لشکر پہ آ جائے تو آیت ہے۔ ماں باپ سے پیدا ہونا یہ عادت ہے، عیسیٰ کا بن باپ کے پیدا ہونا یہ آیت ہے۔ ارے بھائی گھر میں دروازے سے جاؤ یہ عادت ہے، دیوار ٹوٹے علی کعبے میں جائے یہ آیت ہے۔ آیت ہے۔ مولا آپ کو میں نے کہا تھا کہ طویل نہیں کروں گا، مولا آپ کو شاد و آباد رکھے، قبلہ تشریف لا چکے ہیں اور ان کو بھی ظاہر کہ آپ حضرات سماعت فرمائیں گے ابھی، مولا سارے سننے والوں کو سارے پڑھنے والوں کو شاد و آباد رکھے۔ لیکن بات ہے کہ پیغام دیتا ہے وہ آگے بڑھ جاؤ، خبردار خبردار کبھی آل محمد کی ذات کو، اب جملہ میرا یاد کر لینا، اپنے ذہن میں فیڈ کر لو جملہ، کبھی محمد و آل محمد کی ذات کو اپنی ذات پر قیاس نہ کرنا۔ خبردار، میں دلیل دوں گا، میں جملے کی دلیل دینا چاہ رہا ہوں، کبھی محمد علی محمد کی ذات کو اپنی ذات پر قیاس نہ کرنا، اس لیے کہ تم اسلام کو تسلیم کرتے ہو، وہ اسلام کو تعلیم دیتے ہیں۔ ذرا سارے بیدار ہو جاؤ علی والو، کبھی آل محمد کی ذات کو اپنی ذات پر قیاس نہ کرنا، وہ اسلام کو تعلیم دیتے ہیں، ہم اسلام کو تسلیم کرتے ہیں، ان کا سونا اور ہمارا سونا اور، سونا ہماری عادت ان کی عبادت، سونا ہماری عادت، سارے بیدار ہو جاؤ، سونا ہماری عادت ان کی عبادت، جنت ہمارے سارے اعمال کی جزا، ان کی ایک ضربت کا بیانہ، جبریل ہمارے لیے مقدس ملک، ان کا نیاز مند قدیمانہ۔ تو علی کی ذات کو کبھی اپنی ذات پر قیاس نہ کرنا۔ ارے ہماری نمازیں سورج کا انتظار کرتی ہے اور علی کی نماز کا سورج انتظار کرتا ہے۔ سارے مل کے بولیں علی علی علی۔ بس بس بھائی، علی فرما رہے میرے بزرگ کے ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، اور میرے نبی ہی نے تو کہا تھا کہ اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے مزین کرو۔ تو میں تو علی کے ذکر کر رہا ہوں، علی کے چاہنے والوں کے سامنے آدم آیت، نوح آیت، ابراہیم آیت، موسیٰ آیت، عیسیٰ آیت، سارے انبیاء آیت ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب مجھے جملہ کہنے دو، سورہ انعام 6 سورہ، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ اللہ نے نبیوں کا ذکر کیا، مختلف انبیاء کے نام لیے قرآن کے اندر، اور اس کے بعد کہتا ہے وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے نبیوں کو چن لیا۔ توجہ، ہم نے نبیوں کو چن لیا۔ وَهَدَيْنَاهُمْ، ایک ایک جملے پہ توجہ چاہ رہا ہوں، سارے سننے والوں کی پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ہم نے مجتبی بنایا کس کو؟ نبیوں کو۔ وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ہم نے نبیوں کی ہدایت کر دی۔ وَهَدَيْنَاهُمْ، کہاں پر؟ إِلَىٰ صراط مستقیم، ہم نے نبیوں کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ آدم صراط مستقیم کی طرف، شاید یہ میرے تقریر کا آخری جملہ ہو جائے، آدم صراط مستقیم کی طرف، نوح صراط مستقیم کی طرف، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، ابراہیم صراط مستقیم کی طرف، موسیٰ عیسیٰ صراط مستقیم کی طرف۔ اب عربی سے واقف لوگ جو شارجہ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے کیا یہ ضرورت ہے کہنے کی کہ الہ الف لام چھوٹی ہے، اس پہ کھڑا الف، الہ کے معنی طرف، کہتے ہیں نا، استعمال کرتے ہوں گے، بولتے ہوں گے، الہ کے معنی طرف،
اور اسی وزن پر ایک لفظ ہے اعلی. بس میں آپ ترجمہ نہیں کروں گا, آپ اتنے بیدار سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں عربی سے واقف, ترجمہ نہیں کروں گا. میرے نبی کی شان میں اگر جملہ آ جائے تو میرے ساتھ بولنا. الہ کے معنی طرف, اعلی کے معنی پر, کہتے ہیں نا اعلی پر, عین لام چھوٹی ہے کھڑا الف. الہ کے معنی طرف. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم, آدم صراط مستقیم کی طرف. توجہ چاروں سارے سننے والوں ذرا بیدار رہنا. بڑی میں نے محنت سے یہاں تک اپنے سننے والوں کو زحمت سماعت دی ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. سورہ نحل کی آیت ہے. سارے انبیوں سے افضل ابراہیم علیہ السلام ہے ہمارے نبی کو چھوڑ کر. کیا کہتا ہے اللہ؟ اللہ کیا کہتا ہے؟ اجتباہ, ہم نے ابراہیم کو چن لیا. وہداہ, اور ہم نے ابراہیم کی ہدایت کی. کہاں؟ الی صراط مستقیم. بس توجہ چاروں سننے والوں کی, ہم نے ابراہیم کی ہدایت کی الی صراط مستقیم, صراط مستقیم کی طرف. تو آدم سے عیسیٰ تک سارے انبیاء علیہ والوں صراط مستقیم کی طرف ہے. آدم طرف ہے, نوح طرف ہے, ابراہیم صراط مستقیم کی طرف ہے, موسیٰ عیسیٰ صراط مستقیم کی طرف ہے. اور اب میرا محمد یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. توجہ ہے سننے والوں کی. میرے نبی کے چاہنے والے سارے بیدار ہیں. بس میرے مولا کے چاہنے والوں, مولا تمہیں شاد و آباد رکھے. بڑے نعرے تم نے لگا لیے, بڑی داد دیتی, بڑے دور پڑھ لیے. بس آخری جملہ مجھے سنو اور مجھے مصائب کے لیے چند جملوں کی زحمت دینے دینا. دیکھو, آدم صراط مستقیم کی طرف, نوح صراط مستقیم کی طرف. اب عجیب بات کہنے والا ہوں اور آیت کو کھول رہا ہوں. ابراہیم صراط مستقیم کی طرف, موسیٰ صراط مستقیم کی طرف, عیسیٰ صراط مستقیم کی طرف. اور میرے نبی کے لیے کہا سورہ یاسین میں, یاسین اے سید و سردار. بس بیدار ہے نا میرے سن لے, توجہ کرنا. آخری جملہ میں تخیر کا والقرآن, پیچھے والے سارے بیدار ہو جائیں. والقرآن الحکیم, اے طیب و طاہر, اے ہمارے سردار نبی, اے ہمارے شہید نبی, قسم ہے قرآن حکیم کی کہ سارے رسولوں میں فقط تو صراط مستقیم پر ہے. بھائی میں ترجمہ بڑی ذمہ داری سے کر رہا ہوں, بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں, اور میں گلے میں خستگی محسوس کر رہا ہوں. تاخیر کو میں ختم کر رہا ہوں. سارے نبیوں میں محمد صراط مستقیم پر ہے. سارے نبی صراط مستقیم کی طرف, محمد صراط مستقیم پر. تو اب ڈھونڈو قرآن میں کہ کوئی دوسرا ہے جو صراط مستقیم پر ہو. توجہ چاہوں گا سارے سننے والوں کی. بھائی کیا وہ آیت بھول گئے قرآن کی؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. ابلیس کہہ رہا تھا پروردگار میں تیری امت کو, تیری مخلوق کو لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ گمراہ کروں گا. لَأَغْوَيَنَّ لَهُمْ, کس کو؟ تیری مخلوق کو. کہاں بیٹھ کر گمراہ کروں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ, صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. توجہ ہے. بس تقریر میری ختم ہو گئی. اگر بیدار ہو سننے والوں تو اس جملے کو ضائع نہ کرنا. صراط مستقیم پر بیٹھ کر, صراط مستقیم پر. ابلیس کہتا ہے شیطان بیٹھ کر بہکاؤں گا, تو ابلیس صراط مستقیم پر بیٹھ کر بہکائے گا. اور میرے اللہ نے کیا کہا میرے نبی کے لیے؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. محمد سارے رسولوں میں فقط تو صراط مستقیم پر ہے. اب ڈھونڈو قرآن میں کہ کوئی اور ہے صراط مستقیم پر. سورہ نحل میں ایک آیت ملی, ضرب اللہ مثلا رجلین, اللہ دو لوگوں کی مثال بیان کرتا ہے. احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وهو کل علی مولاہ اینما یوجہہ لا یأتی بخیر هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم. ایک دوسرا ہے کوئی نہیں, اس طرح نہیں. بڑی بیداری چاروں سننے والے, ذرا بیدار ہو کے سنو جملوں کو. ایک دوسرا ہے کوئی جو صراط مستقیم کی طرف نہیں.
صراط مستقیم پر ہے، بس جملہ ختم ہو گیا۔ ابن مسعود کے سامنے راوی آیا اور وہ دست ادب جوڑ کے پوچھنے لگا کہ ذرا یہ بتلا دیں کہ یہ صراط مستقیم پر کون ہے؟ اتنے میں علی آتے ہوئے نظر آئے، کہنے لگے دیکھ بھی رہا ہے اور پوچھ بھی رہا ہے۔ توجہ ہے، دیکھ بھی رہا ہے پوچھ بھی رہا ہے۔ مولا آپ کو شاد و باد رکھے۔ توجہ سننے والوں کی، جملہ آگے بڑھاؤں اور بس سارے بیدار پیچھے والے۔ مولا بس جتنے ہاتھ اٹھا رہے ہو ہاتھ بیٹھے، تمہارے نعروں کو، تمہارے داد و تحسین کی صداؤں کو میں سن رہا ہوں، لیکن میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں۔ بس آخری جملہ سننا، انک لمن المرسلین، قرآن کی قسم محمد صراط مستقیم پر ہے یا علی صراط مستقیم پر ہے۔ بس میرا جملہ لے کر جاؤ۔ شیطان کہہ چکا تھا کہ پروردگار میں صراط مستقیم پر بیٹھ کے گمراہ کروں گا۔ صراط مستقیم پر دو ہے، یا محمد ہے یا علی ہے، یا نبی کی نبوت میں شک کروائے گا یا علی کی امامت سے انکار کروائے گا۔ بلند ترین سلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ علی صراط مستقیم پر ہے، نبی صراط مستقیم پر ہے۔ وہ علی جس کا تعارف اللہ قرآن میں کرائے، جس کا تعارف نبی کی زبان کرائے، نہیں، وہ علی جس کا تعارف اللہ کعبے میں پیدا کر کے کروائے۔ بھائی تقریر تو میری ختم ہو گئی، تقریر میری ختم ہو گئی، لیکن علی کے چاہنے والوں بس ایک جملہ میرا سننا۔ دیکھو یہ ممبر آل محمد کے مقصد کے پہنچانے کا ایک وسیلہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ آل محمد کی ذات پر اگر حملے ہوں تو ہم ممبر سے جواب دیتے ہیں نا۔ اور میں نے بار بار کہا کہ دشمنوں سے علی کی فضیلتیں ہضم نہیں ہوتی، ہم تو بیان کرتے ہیں آیتیں روایتیں قرآن۔ کہنے لگے یہ کعبے کے اندر پیدا ہونا علی کا یہ کون سا کمال ہے؟ کون سا کمال ہے یہ؟ ہم نے کہا پھر ہے کیا اگر کمال نہیں ہے؟ سنیں گے کیا لکھا جملہ؟ لکھنے والے، اعتراض کرنے والے نے جملہ لکھا کہ کعبے میں علی کا پیدا ہونا، بس سارے ذرا بیدار رہنا جن کو میں دیکھ رہا ہوں آخر تک، ایک آخری جملہ پیغام ہمیں مسائل پہ آ گیا۔ کہنے لگے کعبے کے اندر علی کا پیدا ہونا کوئی کمال نہیں ہے۔ بھائی کیا ہے؟ کہنے لگے یہ تو ایک اتفاق تھا۔ تھک تو نہیں گیا حضرات؟ تھک کے نہیں بیٹھے، تھکا تو میں ہوں۔ علی کا کعبے میں پیدا ہونا ایک اتفاق تھا۔ اول تو تاریخی واقعات اس اتفاق کے صریحی مخالف ہیں، لیکن اگر اسے مان بھی لیا جائے کہ علی کا کعبے کے اندر پیدا ہونا ایک اتفاق تھا، تو کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ ہی تک آئیں، کہیں اور نہیں گئی؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ دیوار میں در بنا عام راستے سے نہیں گئی؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ جنت سے کھانا آیا میری شہزادی کے لیے؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ حوا و سارا جیسی خواتین میری شہزادی کی خدمت کے لیے آئی؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ 3 دن کے بعد دوبارہ دیوار میں در بن گیا؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ بچے نے نبی کی آغوش میں آنے کے بعد آنکھیں کھولی؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ علی نے بچپنے میں آسمانی صحیفوں کی تلاوت کر دی؟ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ پیغمبر علی کی پیشوائی کے لیے کعبے کا طواف کر رہے ہیں؟ علی والوں ذرا بیدار ہو جاؤ۔ کیا یہ بھی اتفاق تھا کہ علی نے بچپنے میں قرآن کی تلاوت کر دی؟ اور اگر یہ سب اتفاقات تھے تو کیا کہنا میرے مولا علی کا کہ جس کے سلسلے کے اتفاقات بھی فضائل بن گئے، تو جب اختیار کی منزل آئے گی تو بات کہاں تک پہنچے گی؟ مجھے کہنے دو کہ میرا مولا علی وہ ہے کہ اگر اتفاق سامنے آئے تو خانہ کعبہ زچہ خانہ بن جائے، اور اگر اختیار سامنے آئے تو خندق کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پہ بھاری ہو جائے۔
بھائی یہ تو میرے نبی نے کہا تھا نا، یا علی مثلک مثل الکعبہ، علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے، علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے۔ بھائی کعبہ کس نے بنایا؟ ابراہیم نے۔ کعبہ کس نے بنایا؟ اسماعیل نے۔ دونوں معصوم ہیں۔ علی تیری مثال کعبے کی مثال، تو اب اگر علی کعبے کی مثال ہے تو علی اجماع سے خلیفہ نہیں بنے گا۔ بلند ترین صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ ہر گھڑی ہر گلی کر کے ذکر علی لگے نعرہ حیدری۔ بھائی بڑی سچے کے ماننے والوں کے سامنے بڑی سچی باتیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تقریر تو میں نے ختم کر دی، لیکن اگر تھکے نہ ہو تو شاعر کے 4 مصرے ہدیہ کروں۔ بھائی بڑے نعرے لگا لیے آپ نے، بڑی داد دے دی، اور قبلہ کو بھی سماعت فرمائیں گے آپ۔ اور میں دیکھ رہا تھا علی کے چاہنے والوں کے کھلتے ہوئے چہروں کو، میں کعبے کا ذکر کروں، علی کے چہرے، علی کے چاہنے والوں کے چہرے کھل اٹھے، میں علی کے فضائل بیان کروں، علی کے چاہنے والوں کے چہرے کھل اٹھے۔ شاعر نے صحیح کہا کہ قدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی، کہ چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی۔ اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں کہ خود تم سے تمہاری شکل پہچانی نہیں جاتی۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری۔ بھائی یہ ہے نا علی کے چاہنے والوں کی پہچان، قدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی، کہ چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی۔ اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں کہ خود تم سے تمہاری شکل پہچانی نہیں جاتی۔ ہم اس علی کا ذکر کرتے ہیں جس کا تعارف ہمارے نبی نے کرایا۔ بھائی ہمارا نبی میزان ہے ہدایت کی۔ شروع کے تقریروں میں عرض کر کے گزرا ہوں، میرا محمد آمنہ کا لال ابو طالب کا بھتیجا میزان ہے ہدایت کی۔ تو اب میرے نبی نے اپنی آل کا تعارف کرایا۔ کبھی کہا جس کا میں مولا، بس تقریر ختم ہو گئی مصائب تک ایک جملے کے لیے، جس کا میں مولا اس کا یا علی مولا۔ اور اب میرے نبی ہی کی حدیث ہے، کہنے لگے ابنایا قائمان فی اللیل وصائمان فی النہار، یہ حسن اور حسین دونوں میرے بیٹے ہیں، رات میں پوری رات عبادت کرنے والے، دن میں مسلسل روزہ رکھنے والے، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ کیا کہا تھا میرے نبی نے؟ دن میں مسلسل روزہ رکھنے والے۔ بس عزاداروں، جس دن میرے دوسرے امام کو زہر دیا گیا ہے نا، میرا امام اس دن بھی روزے سے تھا۔ بس 2 جملے مصائب کی پڑھوں گا۔ جودہ بنت اشس نے با اختلاف روایات یا دودھ میں یا پانی میں زہر ملا کر دیا۔ ادھر میرے امام نے پانی پیا اور ادھر جگر کے ٹکڑے باہر آنے لگے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، مصائب کے 2 جملے سنو۔ دونوں بہنوں کو خبر ہوئی، مجھ سے کہا گیا ہے مصائب پڑھنے کے شہزادے کی، دونوں بہنوں کو خبر ہوئی، دونوں بہنیں روتی ہوئی اپنے گھر سے حسن کے گھر میں آئیں۔ بس رونے والے مجھے ایک جملہ کہنے دو، تم رو گے ماتم کرو گے انشاءاللہ، بھی قبلہ نہ خانی فرمائیں گے، لیکن مجھے عجیب ایک بات یاد آتی ہے کہ یہ 2 بہنیں ہیں نا، اور ان دونوں بہنوں کو 2 بھائی ملے، اور دونوں کا مقدر یہ ہے کہ ایک کے جگر کے ٹکڑے تشت میں اٹھائے، دوسرے کے سر کو نوکے نیزہ پر دیکھے۔ حسین کو خبر ہوئی، روتے ہوئے حسن کے گھر میں لائے، بھائی بھائی سے لپٹ گیا۔ جب گریا تھما تو حسن نے کہا حسین میری بڑی خواہش ہے کہ کربلا ہو اور میں موجود ہوں، لیکن حسین میں نہیں ہوں گا۔
میں نہیں ہوں گا. یہ جو بچہ گہوارے میں ہے جب اجازت کے لیے آئے تو اس کا خیال رکھنا. خدا تمہاری آوازوں کو سلامت رکھے. ام فروہ سے کہا ام فروہ ذرا قاسم کو میرے پاس تو لانا. ام فروہ قاسم کو لے کر آئیں. تکیہ کے نیچے سے تعویذ نکالا, بچے کے شانے پر باندھ دیا. کہا ام فروہ تمہارے 2 کام ہیں, بچے کی بھی حفاظت کرنا, تعویذ کی بھی حفاظت کرنا. اور اب بھائی پھر بھائی سے متصل ہو گیا, اسرار امامت دیے, وصیتیں کی. اور اب مورخ نے جملہ لکھا کہ دونوں بھائیوں کی زبان سے 2 جملے نکلے. حسن کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ, حسین کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. حسن دنیا سے گزر گئے, جنازہ تیار ہوا. جب لے جا رہے تھے نا تو دونوں بہنیں دروازے پر آ گئی. حسین کا جملہ ملتا ہے بہنوں کے لیے کہ گھر کے اندر چلی جاؤ. بہنیں آنے چلی گئی, لائے نانا کے پہلو میں دفن کرنے کے لیے. اور اب پھر تاریخ کا جملہ, اتنے تیر آئے کہ جنازہ تیروں میں چھپ گیا. جب روکا جا رہا تھا نا تو اولاد جعفر بھی تھی, اولاد عقیل بھی تھی, اولاد علی بھی تھی, لیکن سب سے پہلے عزادارو جس نے تلوار کھینچی اس کا نام تھا ابو الفضل العباس. بس مصائب ہو گئے. آخری جملہ سننا. جنازہ لے کر پلٹے, گھر میں آئے. یہ تاریخ کا پہلا جنازہ ہے جو گھر سے نکل کر دوبارہ گھر میں گیا. گھر میں لائے, بہنیں کھڑی ہو گئی. کہا بھیا کیا ہوا؟ کہنے لگے پہلے تیر نکال لے پھر اماں کے پہلو میں دفن کریں گے. رونے والوں, تاریخ نے لکھا کہ میرا مولا حسین اپنی زندگی میں 3 مرتبہ چیخ مار کے رویا. جب اماں کا انتقال ہوا جب روئے, جب قاسم کا لاشا پامال ہوا جب روئے, اور جب بھائی کے جنازے سے تیر کھینچ رہے تھے تو چیخ چیخ کے روتے جا رہے تھے. زمانہ گزرا. آخری جملہ, عاشور کا دن آیا. جانتے ہو نا قاسم کو بار بار آتا تھا چچا جان مجھے جنگ کی اجازت عطا ہو. بس رو چکے عزادارو. آخری جملہ سننا, خدا تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے, خدا تمہیں سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. چچا جان مجھے جنگ کی اجازت عطا ہو. کہا نہیں بیٹے, نہیں بیٹے تجھے اجازت نہیں ملے گی. بچہ پھر آیا, کہا چچا جان مجھے جنگ کی اجازت ہو. کہا قاسم تم میرے بھائی کی نشانی ہو, مجھ سے مرنے کی اجازت مت مانگو. اب کی مرتبہ جو بچہ پلٹا, چھوٹا بچہ ہے نا, آیا. ایسا لگتا ہے چہرہ سرخ ہے, آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی ہیں, بے اختیار رو دے گا ایسا لگتا ہے. ایک مرتبہ ماں کی نگاہ پڑی ام فروہ کی. کہا قاسم یہ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے؟ کہا اماں جان کیا بتاؤں, چچا جان مجھے مرنے کی اجازت نہیں دے رہے. ام فروہ کو جلال آیا. ایک مرتبہ قاسم کا ہاتھ تھاما, سیاہ چادر اوڑھی خیمے کے باہر آئی. حسین کی نگاہ پڑی, گھبرا کر کھڑے ہو گئے. کہا عباس یہ تمہاری زندگی میں کون سی بیوی باہر آ گئی؟ آخری جملہ, عباس دوڑتے ہوئے گئے. عباس کی نگاہ پڑی, دوڑتے ہوئے واپس آئے. کہا مولا کیا بتلاؤں, بھابھی آ رہی ہے اور قاسم کا ہاتھ تھامے ہوئے آ رہی ہے. حسین, آخری جملہ, حسین سر کو جھکائے ہوئے کرسی کے پاس کھڑے ہیں. ام فروہ آئی اور ایک جملہ کہا. کہا حسین ایک بیوہ کا ہدیہ قبول نہیں کرو گے؟ بس آخری جملہ. حسین کیا جواب دے؟ بچہ ہے نا, اس کے دماغ میں آیا کہ میرے بابا نے مجھے ایک تعویذ بنوایا تھا اور یہ کہا تھا کہ جب کوئی مشکل کا وقت آئے اسے کھول کے پڑھ لینا. گیا ایک خیمے کے پیچھے, خط کھولا, اس میں لکھا تھا کہ یہ وصیت ہے حسن کی اپنے بیٹے قاسم کے لیے. بیٹا ایک زمانہ آئے گا جب ساری دنیا تیرے چچا کے خون کی پیاسی ہو جائے گی. بیٹا اپنی جان کو علی و فاطمہ کی جان پر قربان کر دینا.
بچے نے خط پڑھا، خوش ہوا، آیا چچا کے پاس، کہا چچا جان اب تو آپ مجھے اجازت دے دیں گے نا؟ یہ لیجئے چچا جان بابا کا خط لیجئے۔ قاسم کو اجازت ملی، میدان میں آیا، ایک مطلب پسر ساز سے گفتگو ہوئی، مختل نے لکھا کہ ایک مطلب بچے کو گرز لگا، بچہ نیچے آیا، آوازی چچا جان میری مدد کو آئیے۔ ایک مطلب عباس نے تلوار کھینچی، حسین نے تلوار کھینچی، دونوں نے حملہ کیا، بچہ نیچے آ چکا۔ جب گھوڑوں کی ٹاپیں بچے کے جسم پر پڑتی تھی تو بچہ پکار پکار کے کہتا چچا میری مدد کو۔ ماتم حسین، ماتم حسین۔